أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 20 سے. اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پہ زور دیتا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع بھی ہے. آیت نمبر 20 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا، اور نہیں، تولو، اور نہ روگردانی کرو، عنہ، اس سے، وانتم، اور تم، تسمعون، اور تم سنتے ہو. اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت سے منہ نہ موڑنا جبکہ تم اس کی پکار کو سنتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، جن چیزوں کا حکم اس نے دیا ہے ان حکم کو بجا نہیں لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکنے کے لیے کہا ہے ان سے نہ رکنا. یہ ہے ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ. تو اللہ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرنے سے منہ نہ موڑنا جبکہ تم اس کو سنتے ہو. سننے کے بعد نافرمانی نہیں کرنا. علم آنے کے بعد، اس کے احکام کے، اس کے حکم کو سننے کے بعد پھر اس کا انکار نہیں کرنا. ابن اسحاق کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ منافق کی طرف اشارہ ہے، کہ منافق کا یہ عمل تھا کہ وہ سنتے تھے لیکن نافرمانی کرتے تھے. سمعنا و عصینا. اور جب بھی قرآن میں اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سنیں، وی لسن ٹو ہز کمانڈس، وی اوبے ہز کمانڈس، تو یہاں سننے کا مطلب ہے ٹو ہیئر دا کمانڈس آف اللہ، کا مطلب ہے کہ اس پہ توجہ کرنا، اس کو سننا، اس پہ توجہ کرنا. کس مقصد کے لیے؟ کیا صرف اس کو اپنے کان سے سننا ہے اور صرف اس کو سن کر پھر کوئی عمل نہیں کرنا ہے؟ تو دراصل سننے کا مطلب ہے کہ اس کو سن کر اس پہ توجہ کرنا اور اس حکم کو اوبے کرنا، اس حکم کو ماننا. جو منافق تھے وہ سنتے تو تھے لیکن اس حکم کے خلاف کرتے تھے، اس حکم کو سننے کے بعد اس کا انکار کرتے تھے. یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. اس کے پہلے بھی اس سورہ میں ہم نے شروع میں دیکھا کہ ایمان والوں کو اللہ نے یہ واضح کر دیا تھا، ایمان والوں کو، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اب ان سے مزید اللہ خطاب کر رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اور ان کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت سے منہ موڑو گے
تو پھر تمہارا عمل، پھر تم ان لوگوں کے جیسے ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ کی کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا لیکن اس پہ توجہ نہیں کیا، اس پہ غور نہیں کیا. اپنے کانوں سے انہوں نے سنا تو ہے لیکن قرآن میں جیسے البقرہ میں اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ سنتے تو ہے، ان کے کان تو ہے لیکن اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ حقیقت میں وہ کیا ہے، وہ گونگے ہے، بہرے ہے، اندھے ہے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے کانوں سے اس الفاظ کو سنا تو ہے لیکن وہ الفاظ، وہ بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے. کیونکہ اس سورے میں جنگ کا ڈسکرپشن اللہ نے دیا، جنگ کے بارے میں کہا ہے، اس کا موضوع جنگ بدر ہے. تو یہاں جب اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنے اور اس کا انکار نہیں کرے. سننا، سمعہ کا مطلب ہے ٹو لسن، سننا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں اہم چیز جو فوجی کا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے لیڈر، اپنے کمانڈر، اس کی حکم کو، اس کی بات کو سنے. اور سننے سے اس فوج میں کیا ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے. سو لسننگ از دا کی ٹو وکٹری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر دی انٹائر کانسیپٹ آف اسلام سننے کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. جب اذان ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم اذان کو سنتے ہیں اور ہم اس اذان کو صرف اپنے کانوں سے نہیں سنتے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں کچھ عمل بھی کرنا ہے. تو جب ہم اذان کو سنتے ہیں تو پھر ہم کیا عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو امام ہے وہ تلاوت کرتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں. وی لسن ٹو دا پریئر. اور اس کو سننے کے بعد پھر ہم وہ عمل کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو ہر چیز میں سننا، اس کی اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی ہے. تو جب قرآن یہ چیز بیان کرتا ہے سننا، تو اس کا مطلب محض صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں، بلکہ ٹو لسن مینس ٹو اوبے اینڈ فالو. اینڈ اوبے اینڈ فالو کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو پھر تم اس حکم سے منہ نہیں موڑنا ہے. ڈو ناٹ ٹرن یور بیکس آن دا میسنجر، ڈو ناٹ ڈس اوبے دا میسنجر. دنیا کے معاملات میں بھی جب کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے، جب کوئی ہم سے کلام کرتا ہے اور ہم توجہ سے اگر اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں، دین دس از ویری ڈس ریسپیکٹفل. اسلام اس چیز پہ بہت زور دیتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم جب سنتے ہیں تو اس کو عمل میں کرنا ضروری ہے. لیکن عمل کے لیے دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو لسن. یہ جنگ بدر جس کے حالات، جس کے واقعات اس سورے میں اللہ نے بیان کیا ہے اور جس میں یہ صاف ظاہر ہوا کہ اس میں اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ شامل تھا. کتنے واضح طریقے، کتنے واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے جو جنگ کے حالات تھے، یہ سارے جو واقعات تھے، یہ اللہ کی مدد اور اس کے سپورٹ سے ہی مسلمانوں کو یہ فتح ملا ہے. تو ان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے، ان کو یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا. اللہ نے ان مشرکین کے منصوبوں کو ناکام کر دیا تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ فتح دی تھی. تو کیونکہ اللہ نے ان کو یہ فتح دیا تھا تو اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس صحیح راستے کو اپنائیں. اور وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو سنے اور سن کر اس کی اطاعت کرے. اللہ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی کسی آیت کو سنتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کا سننے کا یہ ہے کہ ہم اس آیت کو سننے کے بعد جو حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے اس حکم پر عمل کرے. یہ ہوتا ہے سننا. اور محض یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور اس پہ اطاعت نہیں کرتے ہیں. اللہ مسلمانوں کو یہاں پر وارن کرتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم اس سے روگردانی مت کرو، تم اس سے نہ پھرو جبکہ تم اس کو سنتے ہو.
آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا اور تم مت ہو جانا كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور انہوں نے نہیں سنا، حقیقت میں انہوں نے نہیں سنا۔ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہاں خبردار کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور انہوں نے حقیقت میں اس کو نہیں سنا ہے۔ اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ منافقین کی طرف ہو رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم بھی ان لوگوں کی طرح ہوگے کہ جنہوں نے سنا تو ہے لیکن حقیقت میں انہوں نے نہیں سنا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہے۔ عمل کا پہلا قدم ہے سننا، جب تک سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، ورنہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لیکن تحقیق میں انہوں نے سنا نہیں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ان الشر بے شک بدتر الدوابی چلنے پھرنے والے عند اللہ کے نزدیک سمن وہ بہرے ہے، بکمن اور وہ گونگے ہے، الذین جو لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سنتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ان کی کمپیریزن اللہ ان کی کمپیریزن کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ان بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بدترین دواب مینس کریچر، یہ وہ کریچر ہے، یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے پیروں پہ چلتا ہے۔ جانور بھی اپنے پیروں پر چلتے ہیں، انسان بھی اپنے پیروں پر چلتا ہے۔ تو انسان کی تشبیہ، انسان کی کمپیریزن جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتا تو ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا ہے، حقیقت میں نہیں سنتا ہے، اس کی مثال، اس کی تشبیہ ان کی طرح ہے، ان دواب کی طرح ہے، ان جانور کی طرح ہے اللہ کے نزدیک جو سمن وہ کہ البقرہ میں بھی ہم نے اس آیت پڑھے تھے کہ وہ بہرے ہے، وہ گونگے ہے اور وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جانور بھی ہماری جو آواز ہے اس کو کیا ہے؟ سنتے ہیں، لیکن وہ آواز ان کے صرف کانوں تک کچھ مخصوص قسم کی آواز کی طرح ہی پہنچتی ہے۔ وہ ہماری پکار کو، ہماری آواز کو جو ہم ان کو کہتے ہیں they do not understand our speech or words۔ ہم جانور کے سامنے اگر کچھ بات کرتے ہیں تو وہ جانور کو سنائی تو دیتا ہے لیکن وہ چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو لفظ استعمال کر رہا ہے الدواب، یہاں اٹ ریفرز ٹو دی اینیملس، اور انسان بھی کیا ہے؟ انسان بھی ایک ہی از اے کائنڈ آف سوشل اینیمل۔ تو یہ عربی میں یہ لفظ جو ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ الدواب از ڈیرائیوڈ فرام دی ایکٹ آف واکنگ، کیونکہ انسان اور جانور دونوں چلتے ہیں تو اس لیے اللہ نے اس کا یہاں استعمال کیا ہے ہمیں وہ مفہوم دینے کے لیے کہ وہ جس طرح سے جانور جو ہے وہ ہماری کچھ پکار کو، آواز کو سنتے تو ہے لیکن ان کو حقیقت میں وہ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ان الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ کسی کے الفاظ کو سنتا تو ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے، جانور ہمارے الفاظ کو، ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن انسان تو سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنے کے باوجود اگر اس بات کو سمجھنے کے باوجود وہ اس کے خلاف کرتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ ان کی مثال، اللہ ان کو کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ گونگے ہے، بہرے ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو بھی وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں اور اپنی اس صلاحیت کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کی فطرت میں ڈالا ہے اس صلاحیت کا وہ استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی چرواہا اپنے جانور کو لے جاتا ہے اور اس ہرڈ میں سے اگر کوئی جانور
راستے سے الگ ہو جاتا ہے، جو چرواہا کچھ مخصوص آوازیں نکالتا ہے اور جس سے وہ جو جانور بھٹک گیا ہے وہ اپنے اس فلاک میں دوبارہ سے آ جاتا ہے۔ وہ اس چرواہے کی الفاظ کو، لفظ کو سمجھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن وہ ساؤنڈ، وہ آواز اس کے کان تک پہنچتی ہے، اور اللہ نے اس جانور کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کی پکار کو سنے، اور اس کے اندر وہ فطرت رکھا ہے کہ پھر وہ اس پکار کی طرف کیا کرتا ہے، اس پکار کی طرف وہ دوڑ آتا ہے۔ تو ان کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے جو چیز ان کی ہدایت ہے وہ اس ہدایت پر چلتے ہیں جو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن انسان، ہیومن بینگز، دے آر اے مچ ہائر کریشن آف اللہ۔ جب جانور اس چرواہے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو سن کر اس کی فطرت سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے، تو پھر انسان جب کسی کی پکار سنتا ہے اور خاص کر وہ پکار جو ہے وہ رسول کی پکار ہے، تو پھر اس پکار کو سن کر اگر وہ اس کا انکار کرے تو کیا وہ اس جانور سے بدتر نہیں ہے؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، حق کو سننے کی، اس کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن حق کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مثال ایسی دیتا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ان مخلوق کو، انسان کو کیوں جانور سے بدتر، ان کی مثال کیوں اس طرح سے دیتا ہے؟ ہر شخص کو، ہر کریچر کو جو اللہ نے، ہر مخلوق کو جو اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق، اللہ نے جو اس کی فطرت میں ڈالا ہے اس فطرت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، سوائے انسان کے۔ اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کی عبادت کے لیے، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کی فطرت میں بھی یہ ڈالا ہے، اور اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کے ذریعے سے کتاب بھیجا ہے، ان کو حق اور باطل واضح کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، نبیوں کو بھیجا ہے کہ وہ ان کو صحیح راستے کی طرف بلائے۔ لیکن اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، نبی کی بات کو سمجھنے کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی تشبیہ جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اٹ ریفرز ٹو ان کی طرف خطاب ہے کہ جو منافق ہے، کہ وہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کس کی طرف، مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن چاہے وہ مشرکین کی طرف اشارہ ہو یا پھر وہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہو یا منافق کی طرف ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ منافق، چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ مشرکین ہو، انکار تو وہ اسی کا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں، صلاحیت رکھنے کے بعد اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کو ماننے والے ہو، وہ سارے کافر ہیں، وہ سارے انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں آگے اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَلَوْ اور اگر، علم اگر جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی خیر، کچھ نیکی، کچھ بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ ضرور سنا دیتا ان کو، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر آپ سنا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا تو پھر وہ ضرور پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ اس آیت میں بتاتا ہے کہ اللہ اگر ان کے اندر کوئی خیر پاتا، کوئی بھلائی پاتا تو ضرور اللہ ان کو وہ سنا دیتا۔ سنا دیتا مطلب رسول کی اطاعت کرا دیتا۔ اور اگر اللہ ان کو وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر اللہ ان کو بغیر صلاحیت ہدایت دے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بتاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اگر اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی ہر شخص کے اندر، ہر شخص کے دل میں کیا ہے،
کہ کیا وہ رسول کی اطاعت، کیا وہ رسول کی پکار کو سنتا ہے، کیا وہ اس کی اطاعت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو اس کی فطرت میں ڈالا ہے، جو اس کی صلاحیت میں رکھا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، کون اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اگر اللہ جانتا کہ وہ ایمان لے آتے، ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہے، تو اللہ ان کے دل اور دماغ کو ایسا بناتا کہ وہ اس نبی کی پکار کو نہ صرف اپنی کانوں سے سنتے بلکہ سن کر اس پر عمل کرتے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی باقی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے اندر خیر اور بھلائی باقی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اس بھلائی کو، نیکی کو کرنے کی کوئی طلب بھی نہیں ہے، اس ہدایت کو فالو کرنے کی کوئی طلب بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، بار بار ہم اس قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ اس شخص کو ہدایت دے گا کہ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، the one who has the desire to be guided۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ ان کو اس نبی کے اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ نبی کی پکار کو ان کو سنا دیتا تو وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انہوں نے اس نبی کی پکار کو انٹینشنلی، جان بوجھ کر، سمجھ کر، اپنی ضد کی وجہ سے اس کی بات کا انکار کیا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے بھی انکار کیا ہے کیونکہ وہ حق سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت جو ہے وہ ان کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ حق کو سمجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو سمجھنے کے بعد اس حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں۔ اور اللہ ان کے اس وجہ سے اللہ ان کے دلوں کو نہیں کھولتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے دلوں کو بند کر دیا ہے، انہوں نے خود اپنی فطرت کو بگاڑ دیا ہے۔ جب ہم کسی شخص کو حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ حق کو سنتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، اور انسان اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے he does with his mind، لیکن اس کو سننے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر عملی تبدیل نہیں آئی ہے، وہ اس حق کو قبول نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو بند کر دیا ہے، اس نے اپنے دل کو بے حس کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے۔ تو انسان کو اس بات کو سن تو سکتا ہے، his mind will comprehend, his mind will understand، لیکن اس کے اندر تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس نے اپنے دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا ہے۔ اور دل سے اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سننے کے بعد وہ ہمارے اندر عمل آنا چاہیے، عملی تبدیل ضروری ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ اگر ان کو سنا بھی دیتا، سمجھا بھی دیتا، تو وہ تو انکار کرنے والے ہی ہے۔ they will not respond to the call، وہ پازیٹیو رسپانس نہیں دیں گے۔ اور پازیٹیو رسپانس بھی انسان اس وقت دے گا کہ when he listens properly، جب وہ مناسب طریقے سے سنے، and to listen properly is to listen and follow۔ یہ لوگ حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر حق کو پہچاننے کی اللہ نے صلاحیت تو رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ وہ حق پر عمل کرے، اس کو فالو کرے، نہ اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے۔ یہاں نبی کی کس پکار کو سننا تھا؟ ان مشرکین کا سامنا کرنا، اس فوج کا سامنا کرنا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اور جو منافق تھے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی پاتا تو پھر ان کو اس جنگ میں شامل کرتا، اور زبردستی سے تو اللہ ان کو شامل نہیں کر سکتا۔ اگر اس جنگ میں وہ شامل ہو بھی جاتے تو پھر وہ عین وقت پہ خطرے کو دیکھ کر وہ کیا کرتے؟ منہ موڑ لیتے، اس جنگ سے بھاگ جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں کس طرح سے مسلمانوں نے، وہ کچھ جو ایمان والے تھے وہ شروع میں ایک گروہ تھا کہ جن کو خوف تھا کہ وہ اس فوج کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول کی اطاعت کی اور اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
تو اللہ نے چونکہ ان کے اندر خیر پایا تھا، اللہ نے ان کو اس جنگ میں شامل کیا تھا، لیکن جو منافق تھے اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ جنگ میں شامل ہوتے تو یہ تو جنگ کے میدان میں اس خطرے کو دیکھ کر بھاگ جاتے، اور ایسے لوگوں کا پھر جنگ میں شامل ہونا دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے لوگ یہ مسلمان فوج میں ایسے لوگ بھرتی ہو یا شامل ہو، کیونکہ ان کا شامل ہونا فائدے سے زیادہ ان کو نقصان دیتا اس فوج کو۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، نہ ان کو کوئی حق کو پہچاننے کی کوئی قدر ہے، نہ اس کو سننے کی ہے، اور اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ جانتا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہوتی اس کو سننے کی تو اللہ ان کو ضرور اس بات کو سنا دیتا۔ اس لیے پھر اگلی آیت میں اللہ ایمان والوں کو ایک اہم نصیحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا خطاب ایمان والوں سے ہے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبو سنو، حکم مانو، لسن للہ اللہ کا، وللرسول اور اللہ کا، لسن ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، اذا جب، دعاکم جب وہ تم کو بلاتے ہیں، کس طرف بلاتے ہیں؟ لما یحییکم اس کی طرف بلاتے ہیں جو تمہاری زندگی ہو، جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یحول وہ حائل ہو جاتا ہے، بین المرئی آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل میں، جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کمز بٹوین اے مین اینڈ ہز ہارٹ، وَأَنَّهُ اور یہ کہ الیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ہم اس سبق میں ہم نے شروع سے دیکھا کہ اللہ ایمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اس کی اطاعت کب ممکن ہوگی؟ جب ہم اس کو سنیں گے۔ سو وچ مینس سننے کا مطلب ہے سن کر اس کی اطاعت کرنا۔ اگر نہ سنیں تو پھر ان کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ جانوروں جیسی ہے، کیونکہ وہ بھی کچھ آواز کچھ ساؤنڈ سنتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو ان کو ہدایت دیتا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے سننے کے باوجود اس کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے کہ جو حقیقت میں اس کو جو زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کی پکار کو، استجیبوا للہ اس کی پکار کو جواب دینا، یہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ دس گیوز یو لائف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید بن المعلیٰ، وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے مجھے پکارا، لیکن میں نے آپ کی پکار کا جواب نہیں دیا جب تک کہ میں اپنی نماز کو ختم کیا۔ پھر نماز ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیز نے تم کو میری اس پکار کو مجھے جواب دینے سے روکا؟ اس نے کہا کہ میں نماز میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو پکارتے ہیں تو تم اس کی پکار کو سنو، آنسر ہز کال۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں وہ چیز سکھاتا ہوں، میں تمہیں وہ سورہ سکھاتا ہوں جو قرآن کی سب سے از دا گریٹسٹ سورہ ان دا قرآن، اس کے پہلے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ پھر اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا نکلنے سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ آپ نکلنے سے پہلے مجھے کچھ سکھائیں گے، دا گریٹسٹ سورہ آف دا قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کس سورے کو سکھایا؟ سورہ فاتحہ۔ ان 6 آیتوں کو اللہ نے کیا ہے، اس 7 آیتوں کو اللہ نے پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا کہ یہ وہ سورہ ہے which is the greatest سورہ in the قرآن۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ہم اس کو نماز کے دوران اس کو بلائے اور اس کو پکارے اور وہ ہماری پکار کو سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعات سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ پکارتے ہیں when he calls you then answer his call۔
حضرت عروہ بن الزبیر اس آیت کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول، کہ کیونکہ یہ جنگ کا کیا ہے، جنگ کا تذکیہ اس سورے میں کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی پکار کو سننا، مطلب کہ جب وہ تم کو جنگ کے لیے بلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، جنگ کے لیے پکارا تھا، تو جب وہ جنگ کے لیے تمہیں پکارتے ہیں تو پھر تم اپنا جواب دینا، دین یو آنسر ہز کال، تم جنگ میں شامل ہونا، تم خوف نہیں کرنا، تم ہچکچانا نہیں، تم اس پکار کو سنو گے اور اس پکار کو سننے کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں ہمت دے گا، اللہ تمہیں زور دے گا، تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے گا، تمہیں بچائے گا، دشمن سے بچائے گا، تمہیں ظلم سے اور ذلت سے بچائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں صحابہ نے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا تھا اور وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو کس طرح سے ہمت دیا تھا، کس طرح سے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی، کس طرح سے اللہ نے ان کو، فرشتوں نے ڈھال بن کر ان کو بچایا تھا، کس طرح سے اللہ نے ان کو فتح دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی پکار کو سنا تھا۔ اور اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ تم اس کی پکار کو سنو، اور اگر تم اس کی پکار کو نہیں سنو گے تو جان لو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، جان لو کہ اللہ ایک آدمی اور اس کے دل میں کیا ہے، کے درمیان آتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ابن عباس اس آیت کے بارے میں یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ ایک آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں، اللہ کمز بٹوین اے پرسن اینڈ ہز ہارٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو، ایمان والے کو کفر سے بچاتا ہے، کفر سے روکتا ہے، اور کافر کو ایمان سے روکتا ہے۔ اللہ پریونٹس اے بلیور فرام ڈس بلیف اینڈ دا ڈس بلیور فرام فیتھ، فرام بلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جنگ کی طرف بلائے تھے، اس فوج کا مقابلہ کرنے، ان کا سامنا کرنے، تو کچھ ایک گروہ تھا کہ جو خوف کر رہے تھے، جو اپنی موت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ ان کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی پکار کو سنتے، اور اس پکار کو سننے میں، اس میں ڈیلے نہیں کرتے، اس میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اگر اس جنگ میں جانے کے بعد اگر تم مارے بھی جاتے، قتل بھی کیے جاتے، تو پھر اللہ فرماتا ہے قرآن میں بھی کہ یہ دنیا کی زندگی تو کیا ہے، حقیقت کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو اگر تم اس دنیا میں قتل بھی کیے جاتے، مارے بھی جاتے، تو اللہ تمہیں شہید کا درجہ دیتا۔ جب رسول کی پکار ہوتی ہے، when the messenger calls you، کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ جنگ کے لیے ہے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے ہے، اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے ہے، تو تم اس کی پکار کو، اس کے احکام کو، اس کے انسٹرکشنز کو رسپونڈ کرے۔ اس کی پکار کو سننا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، بلکہ فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس جنگ میں جانے کی پکار کو جب انہوں نے سنا تھا، کیا وہ چیز نے ان کو نقصان دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ پکار نے ہی اس لبیک کو اور اس کی اطاعت کے بعد ہی اللہ نے ان کو نصرت دی، اللہ نے ان کو فتح دیا تھا، کامیابی دی تھی، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ نے دی تھی۔ اللہ کسی آدمی اور اس کے دل کے درمیان آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، جب ہم اللہ کے حکم کو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ تو جب کوئی حکم اللہ کا آتا ہے، ہم اس حکم کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، ہم برائی کو اپنے آپ سے نہیں روکتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، اور ہم بار بار مستقل ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ اینڈ وی ریجیکٹ دا کمانڈس آف اللہ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ جو کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس شخص سے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت کو لے لیتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کی پکار کو مستقل when he rejects، تو پھر اس کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ کسی کے دل پہ مہر کب لگاتا ہے؟
وہ شخص جب اللہ کے رسول کی اور اس کے احکام کو صرف ایک بار سنا اور نہیں مانا، نہیں، مستقل اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور اس کو بار بار سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ ایسے شخص سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے میں کوئی دیری اور تاخیر نہیں کرے، خاص کر جب حق ہم پہ واضح ہو گیا ہے۔ اس خوف سے ہم اس حق پہ چلنے سے نہ ڈرے کہ اگر ہم حق پہ چلیں گے، if we follow the commands of Allah۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن سے وہ اس لیے دور رہتے ہیں کہ اگر قرآن کو پڑھ لیا تو پھر اس کے احکام کو ماننا پڑے گا، احکام کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، تو اس لیے ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تاکہ کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس کے احکام کو نہیں سنا، نہیں پڑھا، اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کے احکام کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، کیا یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا؟ اللہ تو اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم اس کی پکار کو سنو، اس پکار کو کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ اللہ کے احکام کو ماننا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، دراصل ہمیں it gives life to a believer۔ مستقل ہم اللہ کے احکام کو، قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہم اپنی عملی زندگی کو ہم اس کو سدھارتے نہیں ہیں، تو وہ پھر قرآن کا پڑھنا محض صرف سننا ہوگا، کیونکہ وہ ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارا دل اثر نہیں ہوتا ہے۔ We don't put what we hear into actions۔ اللہ کسی شخص کے اور اس کے دل کے بیچ میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر اللہ اگر مستقل وہ شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے سمجھنے کے باوجود، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس سے اس حق کو پہچاننے کی صلاحیت لے لیتا ہے، پھر وہ شخص وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبی، یحول کا مطلب ہے کہ کسی دو چیز کے درمیان آ جانا، تو اللہ اس شخص کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ہارٹ کو، اس کے دل کو اب کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور وہ جس رخ چاہے اس کے دل کو موڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مستقل پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یہ جو ہمارے دل جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ چاہے ہمارے دل کو کیا کر سکتا ہے، الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے حق کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو عمل کرنے میں ہم نے تاخیر کی، if we keep delaying to accept the truth، ہم اگر اس کے احکام کو ماننے میں، سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں ہم تاخیر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس شخص کے اور اس کے دل کے درمیان وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اس کا سننا اور سمجھنا اس کے عمل میں تبدیلی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پکار تو سنی ہے، لیکن اس پکار کو he did not respond to the call۔ تو اللہ when you do not respond to the call of Allah، he will place a disconnect between the person and his own heart۔ تو کوئی شخص جو ہے، جب اس سٹیج پر جب کوئی شخص پہنچ جاتا ہے، وہ اس صلاحیت اب وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی احکام کو نہ ماننے کے لیے he may even feel bad for disobeying، لیکن he will find that he is unable to put that into action۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم اس کی پکار کو سنو، اور یہ کون سی پکار ہے؟ یہ پکار ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ یہ پکار ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ واٹ از دا کال آف دا میسنجر؟ کن چیزوں کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں؟ رسول ہمیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے، اللہ پہ یقین کرنے کے لیے۔ اور اللہ پہ ایمان لانا، یہ یقین کرنا، یہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ کو زندہ کرتا ہے۔ دس میکس آور ہارٹس اینڈ مائنڈس الائیو۔ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سننا، یہ ہمیں جہالت سے، یہ ہمیں سپرسٹیشن سے، وہموں سے، غلط فہمی سے، باطل سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے ہمیں کیا ہے، پاک رکھتا ہے، ہر چیز سے ہمیں دور رکھتا ہے۔
اللہ کی پکار، اللہ رسول کی جو پکار ہے وہ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ واٹ ڈز ہی کال ٹو؟ ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ نیکی کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کے ہم احکام کو امپلیمنٹ کریں۔ اللہ کے احکام کو امپلیمنٹ کرنا، اس کے رولز کو فالو کرنا، کیا ہمیں یہ کوئی نقصان دے گا یا ہمیں اٹ گیوز اس آنر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں اور کس کی طرف پکارتے ہیں، کس کی طرف بلاتے ہیں؟ ٹو فالو دا کوڈ آف لائف، ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن آف اللہ۔ وہ ہمیں کس کی طرف پکارتے ہیں، وہ کس کی طرف بلاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں اور ہم اس دین کو، اس کوڈ آف لیونگ کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں عمل کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم جو کچھ بھی یا جس چیز کی طرف رسول ہمیں پکارتے ہیں وہ ہمیں اٹ گیوز اس لائف ان دا فل سینس۔ ہمارا دین جو ہے از اے کمپلیٹ وے آف لائف، یہ محض کوئی کانسیپٹس آف بلیف نہیں ہے۔ تو جب بھی رسول تمہیں پکارتا ہے تو تم اس کی پکار پہ لبیک کہو، رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت بھی کیسے کرو؟ دل سے کرو، with willing obedience۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں ہدایت کو اور اس کو فالو کرنے پہ مجبور کر دیتا، He could force us to follow the guidance، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں وہ شرف دیا ہے، He gave us the honor کہ we choose to respond to the call، ہم اپنی مرضی سے رسول کی پکار کو سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اللہ اس آیت میں ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر تم اس کی پکار کو نہیں سنو گے، if you do not respond to his call، تو اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ he can come between a man and his heart۔ اب وہ جب اس کے اور اس شخص کے اور اس کے دل کے بیچ میں جب اللہ آ جاتا ہے تو now his heart becomes the property of اللہ، اور اس کے دل کو وہ اللہ جو چاہے جہاں چاہے he can direct it where he wishes۔ اس کے باوجود کہ وہ دل ہمارے ہی اندر، ہمارے ہی جسم کے اندر دھڑکتا ہے، لیکن now we will not be the owner of that heart۔ اللہ، ہم اپنے ہی دل پہ کوئی انفلوئنس، کوئی اثر نہیں کر سکیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کب ایسا کرے گا کہ جب ہم مستقل رسول کی پکار کو ہم اس کو نہیں سنتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو الٹیمیٹ میسج یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ہمیشہ چوکنا رکھیں اور ہم یہ دھیان دیں، ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے جو جذبات ہے اس کی ہم اچھی طرح سے حفاظت کریں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پکار ہے، کوئی احکام ہے تو ہم اس کو فوراً ہی بجا لائیں، کیونکہ ہمارا دل نہ جانے کب اس پھسل جا سکتا ہے اس احکام کو نہ ماننے سے۔ ہم مستقل جب کسی چیز کو کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں when you keep delaying something، تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر ہم اس عمل کو، اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ رویہ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرنے سے اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں، تو ہم اس کو جب when you keep delaying it، اور اس کو جب ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ پھر ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ So we must always be on our guard۔ ہمارا مقصد یہ رہنا چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اس سے ڈیویٹ، اس طریقے سے، اس راستے سے، اس صراط المستقیم سے we do not deviate۔ اور یہ چوکنا ہونا، یہ دھیان ہم کب رکھیں؟ when should we be alert all the time، کیونکہ ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی پکار کو نہ سن کر تم ایک ایسے سٹیج یا ایسی حالت میں پہنچ جاؤ کہ اب تم کیا ہے، اب تم گمراہ ہو جائے گے، اب تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا تم جمع نہیں کیے جاؤ گے؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تم دنیا میں رسول کی پکار کو نہیں سنو گے تو کیا تم کو اللہ جمع نہیں کرے گا؟ کین یو اسکیپ، کیا تم بچ سکتے ہو؟ اللہ تم کو آخرت میں جمع کرے گا۔ اور
پھر تم کو وہاں جواب دینا ہوگا. وہاں تو تم کو پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے رسول کی پکار کو کیوں نہیں سنا. تو رسپونڈ ولنگلی ٹو ہز کال، اور اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی مرضی اور اس کا اجر ولنگلی رسپونڈ کرے، کیونکہ اللہ کے لیے ہمارے دین میں کوئی بھی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو چوائس دیا ہے، اس کو مرضی دی ہے. سو وی چوز واٹ از بیسٹ فار اس، اینڈ واٹ از بیسٹ فار اس یہ ہمیں رسول سے بڑھ کر اور کوئی بتا سکتا ہے؟ کین اینی بڈی چوز واٹ از بیسٹ فار اس ادر دین اللہ اینڈ دا میسنجر؟ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا اور ڈرو، فِتْنَةً اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ جو نہ پہنچے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، مطلب صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ بے شک، ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم اس فتنے سے ڈرو کہ جو نہ صرف ان لوگوں کو پہنچے گا جو گناہگار ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، خاص صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو فتنہ ہے، بلکہ وہ فتنہ سبھی کو پہنچے گا. اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ اس آیت میں خبردار کرتا ہے ایمان والوں کو، فتنے سے خبردار کرتا ہے، آزمائش سے خبردار کرتا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آئے گا، تو اس میں نہ صرف جنہوں نے گناہ کیا ہے، نہ صرف گنہگار، بلکہ ان کے اطراف، ایون دوز اراؤنڈ دیم ول بی افیکٹڈ. اگر معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، ہم اس برائی کو تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے لوگوں کو اس برائی سے نہیں روکا تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھ رکھنے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، ہم نے ان کو اس برائی سے نہیں روکا. کیونکہ پہلا خطاب یہ آیت کا صحابہ سے ہو رہا تھا، تو اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ڈرو اس فتنے سے کہ نہ جو صرف ان لوگوں کو اثر کرے گا، ان لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی پہنچے گا. اور یہ دوسرے کون ہے؟ صحابہ کی طرف اشارہ ہے. ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور برائی کو پھیلنے سے روکے. اگر تم اس آزمائش کی وجہ سے برباد ہونا نہیں چاہتے ہو، اللہ کا غضب، اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس برائی کو پھیلنے سے روکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرے تو اللہ تم پر اپنی سزا کو بھیجے گا، تم ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. بخاری اور مسلم میں ہی یہ ایک مثال ایک شخص کی دی گئی ہے کہ جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اس کے بنسبت کہ جو اللہ کے حکم کو خود مانتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا ہے، یا جب اللہ کا کوئی حکم ہے اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کی کوئی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو پھر وہ چپ بیٹھتا ہے اور وہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے. تو اس کی مثال یہ دو شخص کی کہ ایک جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے روکیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کی مثال بخاری اور حدیث میں ان کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ ایک کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کشتی کے نیچے ان دا لوور ڈیکس ان کو وہاں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اوپر کی طرف آن دی اپر ڈیکس. اور جو کشتی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ اٹس آلویز رف اینڈ انسیف، لیکن جو اوپر کا حصہ ہے دی اپر ڈیک وہ اٹس مور سیفر دین دا لوور ونس. تو جن لوگوں کو
جو نیچے بیٹھنے کا جن کو حصہ ملا ہے، ان کو اگر کسی چیز کی، کھانے کی، پانی کی یا پانی کی کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اوپر جا کے کیا ہے، اپنے کھانے اور پانی کو کیا ہے، منگوانا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچے کہ ہم ان کو وائی شوڈ وی ٹربل دیم، ہم ان کو تکلیف کیوں دیں، ہم اتنی تکلیف اٹھا کر کیوں اوپر جائیں اور ان سے پانی مانگیں، کھانا مانگیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کشتی کے اندر ایک سوراخ کرتے ہیں اور ہمیں کیا ہے، اٹ ول سیو اس دا ٹربل آف گوئنگ اپ۔ ہم ان کو کیوں تکلیف دیں، ہم خود اپنا بندوبست کریں، ہم کشتی میں چھید کریں اور اینڈ وی ول ہیو دا واٹر۔ اگر وہ ایسا عمل کریں گے اور جو اوپر والے ہیں اگر وہ یہ سوچے کہ ہم ان کو کیوں سامان جا کر دیں، ہم ان کو کیوں کھانا پانی اور دیں، اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ خود اپنا بندوبست کر لیں گے۔ اگر ان کا رویہ ایسا رہا تو ہم جانتے ہیں کہ اس عمل سے پھر اس کشتی کا کیا ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنا کام نہیں کیا، ہمارا کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر ہم نے یہ کام، یہ عمل نہیں کیا تو پھر لوگوں کو یہ کیا معلوم ہوگا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ کیسے نیکی کو کریں گے، وہ کیسے برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ جب کوئی برائی جب معاشرے میں ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ان لوگوں تک نہیں محدود ہوتا ہے کہ جو وہ برائی کو کرتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات، اس کا اثر معاشرے میں سارے لوگوں کو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سراؤنڈنگز میں کوئی گندگی ہے، کوئی کوڑا کچرا پڑا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز کو، ہم اپنے اطراف کو صاف ستھرا رکھیں، تو پھر ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، ہم اپنی کھڑکیاں بند کر کے رہیں گے اینڈ وی ول لیو ان آر کلین ہومس۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عمل اگر ہم ایسا کریں گے اینڈ اف وی آر ناٹ کنسرنڈ، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارے اطراف کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے، کتنا کوڑا کچرا پھیلا ہوا ہے، تو پھر وہ جو وبائی مرض، جو ایپیڈیمکس ہوگا، پھر وہ صرف ان لوگوں کو افیکٹ نہیں کرے گا کہ جنہوں نے اس گندگی کو پھیلایا ہے۔ جب ہم اپنی کھڑکیاں کھولیں گے تو پھر وہ برائی، وہ بیماری، وہ مرض، وہ ہمیں بھی اثر ہوگا۔ جو بیماری ہے، جو ڈیزیز ہے، وہ صرف سیلیکٹیو لوگوں کو، گنے چنے لوگوں کو اثر نہیں کرتا ہے کہ جو ذمہ دار تھے اس برائی کو، اس گندگی کو پھیلانے کے، بلکہ اس علاقے، اس لوکیلٹی کے ہر لوگ ایوری پیپل ول بی افیکٹڈ بائی دیٹ۔ اسی طرح معاشرے میں جب کوئی برائی پھیلتی ہے اور جو نیک لوگ اس بات کو، ایک پیسو ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اس بات سے سہمت ہے کہ وہ خود نیکی کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور وہ برائی سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ کنسرن کہ دوسرے لوگ چاہے برائی کرے، نیکی کرے، دے آر سائلنٹ اباؤٹ دی ایولز ان دا سوسائٹی۔ تو اگر ہمارا ایسا رویہ رہا تو پھر پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا، اس مشن پہ بھیجا کہ وہ لوگوں کو ہی انوائٹ پیپل ٹو ٹروتھ اینڈ رائچیسنس، لوگوں کو اس حق کی طرف، اس دین کی طرف بلائے اور ان کو برائی سے روکے۔ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو سبت کا قانون تھا اس کو توڑنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو روکا تھا وہ بچ گئے تھے، لیکن جن لوگوں نے یہ برائی کی تھی، اس قانون کو توڑا تھا، اور جن لوگوں نے یہ قانون کو توڑا تو نہیں تھا بٹ دے ور سائلنٹ اسپیکٹیٹرز، انہوں نے ان کو روکا نہیں تھا کہ وہ عمل کرے، دونوں گروہ کو اللہ نے کیا ہے، ان دونوں گروہ پہ اللہ نے سزا بھیجی تھی۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں، خود کوئی نیکی کرتے ہیں، خود ہم کسی برائی سے بچتے ہیں، تو ہم معاشرے میں بھی لوگوں کو بھی یہ تلقین کرے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے ان کو روکے، کیونکہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی یہ کہاوت ہم سنتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے کہ ہم ہر برائی کا، ہم ہر بیماری کا، ہم اس کو کس طرح سے ہم اس کا علاج کریں، اور اس بیماری میں پڑنے سے پہلے، اس برائی میں پڑنے سے، اس برائی میں ملوث ہونے سے پہلے اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس برائی کو اور اس برائی کے قریب بھی نہ جائے۔
اسلام جب کسی برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس کے جڑ سے ختم کرتا ہے. It gives us certain instructions. ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم معاشرے سے برائی کو ختم کس طرح سے کریں. تو مثال کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں زنا ختم ہو جائے تو اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں اس برائی کی بات آتی ہے تو اللہ ہمیں قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ ہمیں سیریز آف سٹیپس قرآن میں دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اللہ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم مرد اور عورت کے جو تعلقات ہے اس کو غیر ضروری اور غیر شرعی طریقے کے پہ نہ گزارے. بے ضروری آپس میں مرد عورت کا ملنا، ان کی دوستی، یہ ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اپنے آپس کے تعلقات کو کیسے رکھیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے یہ بہت بڑی جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے تو وی ہیو ٹو فالو دا سیریز آف اسٹیپس. اور اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم ان سٹیپس، یہ خطوات شیطان پر ہم عمل نہ کریں، کیونکہ جب ہم اس کے سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم اس بڑے گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس برائی سے اپنے آپ کو روکیں اور ہم دوسروں کو بھی اس برائی سے روکنے کی تلقین کریں. اسلام صرف ہمیں یہ ہدایت اٹ جسٹ ڈز ناٹ الاؤ اٹس فالوورس کہ وہ کسی برائی کو دیکھ کر دین دے سٹ آئیڈل، اس برائی کو دیکھ کر وہ نظر انداز کرے. کوئی ناانصافی ہو رہی ہے معاشرے میں، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ ساری چیز کو ہم دیکھ کر ایسا رویہ کرے جیسے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی پڑی ہے تو ہمیں صرف اپنی نیکی کی، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی. تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا رویہ ایسا رہا تو اللہ فرماتا ہے کہ جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، will not spare anybody. نہ صرف ان لوگوں کو وہ اثر کرے گا جو ظلم کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، بلکہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اگر ہمارے صرف اچھے نیت ہے، we have good intentions، اور ہم خود نیکی کرتے ہیں، ہم خود نیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے انٹینشنز اچھے ہیں، ہم نیکی صرف خود کرتے ہیں تو ہم اس آزمائش سے بچ جائیں گے. اللہ آگے آنے والی آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ خبردار کرتا ہے، اس مسلم معاشرے کو ان کی کمزوریوں کو بیان کر کے، ان کی کمزوریوں کو بتا کے کہ تم تعداد میں کیسے تھے، تم کتنے کم تھے، تم کتنے کمزور تھے زمین میں، تم خوف رکھتے تھے کہ لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ ان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی تھی، کس طرح سے اللہ نے ان کو اس ظلم اور ستم کی زندگی کے بعد اللہ نے ان کو کس طرح سے پناہ دیا تھا اور کس طرح سے ان کو امن دیا تھا. تو ان کو یہ حکم اللہ کرتا ہے کہ وہ اس فتنے سے ڈرے کہ جو نہ صرف ان لوگوں کو اثر کرے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی اللہ خبردار کرتا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ مزید ان کو بتاتا ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ ان کے اللہ کی کچھ فضل کو، ہی ریمائنڈز دیم آف ہز فیورز، کہ اللہ نے کس طرح سے ان کی مدد کی تھی. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اس جب انتم تم قلیل، جب تم قلیل تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون اور تم کیسے تھے، کمزور تھے، ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ تم کس سے ڈرتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم اچک لے جاؤ گے، لوگ تم کو اچک لیں گے. فآواکم پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے قوت دی تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے،
ورزقکم اور اس نے تمہیں رزق دیا، کھانا دیا، من الطیبات پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ ایمان والوں کو اس میں تلقین کرتا ہے کہ وہ آزمائش سے، فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، اس کی پکار کو سنے، اس کی پکار کو سننے میں کوئی تاخیر نہ کرے، وہ نیکی کا حکم دے، وہ برائی کو روکے، برائی سے روکے، خود کرے اور لوگوں کو بھی یہ تلقین کرے۔ اور اللہ ان کو ہی ریمائنڈز دیم آف دا فیورز ہی گیو دیم، اللہ ان کو یہاں اس آیت میں بتاتا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب تم کیسے تھے، زمین میں بہت تھوڑے سے تھے، تم زمین میں ستائے جاتے تھے، تم پر ظلم کیا جاتا تھا، تم پر آزمائشیں آتی تھی، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائے، کہیں لوگ تم کو اپنی زمین سے کیا ہے نہ نکال دے۔ اللہ نے تم کو کیا دیا؟ اللہ نے تم کو ایک سیف جگہ دی، اللہ نے تم کو نہ صرف پناہ دیا بلکہ امن دیا، سکون دیا، طاقت دیا، قوت دیا، رزق دیا، حلال رزق دیا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اللہ مسلمانوں کو یہاں پہ یاد دلاتا ہے ان اللہ کے کچھ فضل کا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اور یہاں پہ اس بات کو غور کرنے کے قابل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے، وہ زمین میں ستائے جاتے تھے، ان پہ ظلم ہوتا تھا، وہ کمزور تھے، اللہ نے اس کے بعد ان کو طاقت دی، قوت دی، فتح دیا، رزق دیا، سب کچھ دیا۔ اور آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا، گریٹفلنس صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یہ سارے فضل دیا تھا تو پھر وہ صرف کچھ الفاظ سے یا پھر اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کر دے۔ اللہ نے تمہیں بچایا تھا، تم کس طرح سے، اللہ ان کو ہی ریمائنڈز دیم اسپیسیفکلی آف ہز فیورز، تم کس طرح سے زمین میں ستائے جاتے تھے، تم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک انسیکیورڈ لائف، تم کمزور تھے، یو آر فیو ان نمبرز، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تمہیں فتح دیا۔ تم جب مکہ میں تھے تو تم اسلام پہ، تم دین کو، تم اس کو فریلی پریکٹس بھی نہیں کر سکتے تھے، تم اسلام کو چھپ کر، یو یوز ٹو پریکٹس اسلام ان سیکرٹ۔ اللہ نے تمہیں وہ فضل دیا کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آتے، مدینہ میں آنے کے بعد اللہ نے تمہیں ہی گیو یو سیکیورٹی، ہی گیو یو اسٹرینتھ، اس نے تمہیں طاقت دی، اس نے تمہیں سیف جگہ دیا۔ اور اسلام سے پہلے بھی جو عرب تھے وہ بہت بدترین قسم کی زندگی گزارتے تھے، they had a very tough and miserable life, they were misguided، اور اس کے بعد اللہ gave them the gift of اسلام۔ تو اللہ نے جو ان کو دیا ہے، ایک کمزوری کے بعد جو طاقت دیا ہے، آپریشن کے بعد اللہ نے ان کو جو فتح دیا ہے، یہ ساری چیز اللہ بتاتا ہے ہی گیو دم لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر، گریٹفلنس یہ چاہتا ہے کہ تم صرف الفاظ سے، اپنی زبان سے نہیں، بلکہ تم اس کا شکر، یو شو دا گریٹفلنس ان یور اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر۔ جیسے ہم نے اس سبق کی شروع میں سنا کہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کان میں وہ الفاظ پڑے، سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے شکر ادا کریں، بلکہ ہم اپنے عمل سے بتائیں، اور سب سے بہترین عمل ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ صرف اس جنگ میں اللہ نے ان کی مدد کی تھی اور ان کو فتح دیا تھا، اس جنگ سے بھی پہلے، بہت سے پہلے موقع پر جب وہ مکہ میں تھے، جب وہ ستائے جاتے تھے، جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی، جب ان کو کوئی خطرہ ہوتا تھا، تو کس نے ان کو ان ساری چیزوں سے نجات دلایا تھا؟ اللہ ان کو وہ فیورز، وہ احسان کو ان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کے پہلے بھی اللہ نے ان پر احسان کیا تھا، اللہ نے ان کو کچھ فیورز دیا تھا، اور اس مدینہ میں آنے کے بعد، اس کے بعد بھی اللہ نے ان پر احسان کیا تھا۔ اور جیسے ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ ان کو، ایمان والوں کو کیا انسٹرکشن دیتا ہے کہ وہ رسول کی پکار کو سنے، وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی اطاعت میں کوئی تاخیر نہیں کرے۔ اللہ نے جب ان کو حکم دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ دو گروہ ہے، ایک وہ قافلہ تھا
ابو سفیان کا اور ایک یہ مشرکین کا لشکر تھا. اللہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں میں سے ایک تم کو حاصل ہوگا اور فتح ملے گی. اللہ کا حکم تھا، اللہ چاہتا تھا کہ وہ اس فوج کا سامنا کرے، ان مشرکین کا سامنا کرے اور کفر کو کیا ہے، کفر کا خاتمہ کرے. تو اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ یہ جنگ کرے. اس کے پہلے اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ وہ لڑائی کرے، وہ جنگ کرے. جب تک وہ مکہ میں تھے اللہ نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ وہ لڑائی کرے. اللہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کو فتح کب دے. اللہ جانتا تھا وہ صحیح وقت، وہ صحیح موقع کہ جب ان کو جنگ کا حکم دیا جائے، اور اللہ جانتا تھا کہ اس جنگ کے ذریعے سے وہ کفر کا خاتمہ کرے گا، اس جنگ کے ذریعے سے ایمان فتح ہوگا. تو اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا یہ انسٹرکشن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو، اس انسٹرکشن کو اس مسلمان معاشرے میں اس فوج کو یہ بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فتح ان کو ملنے والی ہے. تو کیونکہ تم نے اس کی پکار کو، اس کے انسٹرکشن کو کیونکہ تم نے اس وقت ریسپونڈ کیا تھا، تو اللہ نے اس جنگ کے ذریعے سے تمہیں فتح دیا تھا. اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ ان کو یہ یاد دلاتا ہے، وہ لفظ کو استعمال کر کے کہ تم یاد کرو کہ جب تم زمین میں ایسے تھے کہ تم خوف رکھتے تھے ان یتخطفکم الناس. یہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا فیلنگ دیتا ہے کہ لوگ تمہیں اچک لے جاتے تھے، لوگ تمہیں تباہ اور برباد کر دیتے تھے. اس چیز پر زور دے کے اللہ ان کو یہ بتاتا ہے، ان کو یہ یاد دلاتا ہے، یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر وہ خوف میں تھے، کس قدر وہ بے چینی میں تھے، کس قدر وہ ایک کمزور اور انسیکیورڈ لائف میں تھے. اور اس کے بعد، اس کمزور اور انسیکیورڈ لائف کے بعد اللہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا تھا. The transformation that they had، جو ان کو امن ملا تھا، جو ان کو طاقت اللہ نے دیا تھا، جو فتح دیا تھا، جو رزق انہوں نے، حلال رزق انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو ہجرت کر کے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اللہ نے ان کو ایک پناہ دی تھی، ایک پناہ گاہ دیا تھا. مدینہ میں ایک ایسا معاشرم قائم کروایا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ why did he give them all this، یہ سب کچھ جو تمہاری تمہاری کنڈیشن کیا تھی اور اللہ نے تم کو کیا دیا تھا. تم نے اللہ اور اس کی رسول کی پکار کو سنا تھا، اللہ نے تمہیں یہ ساری چیز دیا تھا. اینڈ واٹ واز دا ریزن، کیوں دیا تھا اللہ نے، لعلکم تشکرون. تو یہ سارا تمہیں اس لیے دیا تھا. یو گاٹ آل آف دیز فیورز آف اللہ، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اللہ اور اس کی پکار کو رسپونڈ کیا تھا. تو یہ ٹرانسفارمیشن، یہ تبدیلی جو تمہاری زندگی میں ہو گئی تھی، واز ایز اے ریزلٹ آف اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر، واز ایز اے ریزلٹ آف رسپونڈنگ ٹو ہز کال. یہ وہ کال ہے، یہ وہ پکار ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پکارا تھا اور جب انہوں نے اس پکار پہ لبیک کرا تھا تو اللہ نے ان کو فتح دیا تھا. اس لیے اللہ اس آیت میں ہم نے جب پڑھا کہ تم اس کی پکار کو سنو کہ جو تمہیں زندگی دیتی ہے. Obedience to Allah and the messenger gives us life. اللہ ان کے دونوں سچویشنز، دونوں حالتوں کو یاد دلاتا ہے، ان کے ماضی کو بھی جب وہ مکہ میں تھے ان کی حالت کو، اور جو پریزنٹ ان کی جو حالت ہے، کنڈیشن، دونوں کو اس کو ریمائنڈ کرتا ہے کہ تمہاری کیا حالت تھی، تمہاری کیا کنڈیشن تھی، اور واٹ ٹرانسفارمیشن اللہ گیو یو، تاکہ اس کو وہ پوری طریقے سے اس چیز کو اپریشیٹ کر سکے اور اللہ کا شکر ادا کر سکے. اور اللہ کا بہترین شکر کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، ہم اس کی اطاعت کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں، ہم اپنے معاشرے میں اگر یہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ اگر ہم کمزور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقتور کر دے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ذلت سے بچائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے، تو اللہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنیں، ہم اس کے نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم عملی طور سے اس شکر
عملی طور سے ہم اس شکر کا حق ادا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنیں تو ہم اس کی پکار کو we willingly submit to his call. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لإماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا لحجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.